ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع۔ میری سند جس کے ساتھ مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب ادھر آ جائیں۔ مرحبا بکم، حیاکم اللہ۔ مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیک، تفضل۔ میں نے صحیح بخاری کا سماع اور قرات الجامعۃ السلفیہ میں حضرت العلام شیخ الحدیث حافظ محمد عبداللہ صاحب بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر کیا، اور وہ شاگرد تھے حضرت العلام حضرت حافظ محدث محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی قرات کی تھی، اور اس کا سماع ان کو حاصل تھا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی قرات اور سماع کا شرف حاصل تھا حضرت میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور میاں نذیر حسین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الکل فی الکل، ان کو سماع اور قرات کا شرف حاصل تھا حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تھے، اور انہوں نے سماع اور قرات کا شرف حاصل کیا تھا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے محدث الہند اور مجدد العصر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا سماع اور قرات حاصل کی تھی، اور انہوں نے شیخ محمد بن ابراہیم الکردی سے، اور انہوں نے اپنے باپ ابراہیم ابن حسن الکردی سے اس کی سماع اور قرات حاصل کی تھی، اور یہ سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے اتصال کے ساتھ۔ اور حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور واسطے سے بھی امام بخاری کے ساتھ ان کی سند ملتی ہے، اور وہ ہے کہ حافظ عبد المنان صاحب نے مولانا عبدالحق بنارسی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری کی اجازت لی تھی، اور دیگر حدیث کی کتابوں کی مینا میں، حج کے سفر میں مینا کے اندر انہوں نے ان سے اجازت لی تھی، اور مولانا عبدالحق بنارسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی تھی، انہوں نے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی تھی، تو اس واسطے سے سند کے اندر رجال کا واسطہ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے اور سند عالی ہو جاتی ہے۔ اور مجھے اجازت ہے حضرت مولانا ثناء اللہ ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ شاگرد تھے حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے،
اور اوپر والی سند ان کی یہی ہے۔ اور دوسری اجازت مجھے حاصل ہے حضرت مولانا یوسف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالغفار حسن رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ دونوں شاگرد تھے حافظ احمد اللہ صاحب دہلوی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد تھے میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو پہلی سند کے ساتھ میرے درمیان اور میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 3 واسطے ہیں، حافظ علامہ بڈھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حافظ گندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حافظ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس میں 2 واسطے ہیں، یعنی ایک واسطہ کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ سند عالی ہو جاتی ہے میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ لیکن اس سند کے اندر حافظ عبد المنان صاحب کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واسطے کے ساتھ اس کی روایت کا شرف حاصل ہے، اور حضرت حافظ احمد اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد تھے شیخ حسین ابن محسن الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شیخ حسین ابن محسن الانصاری انہوں نے اجازت اور قرات حاصل کی تھی اور اس کا سماع حاصل کیا تھا شیخ احمد ابن محمد ابن علی الشوکانی سے، امام شوکانی کے صاحبزادے سے، اور ان کو اپنے والد امام محمد ابن علی سے اس کا سماع اور قرات حاصل تھی۔ اور پھر یہ دونوں سندیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند کی پوری تفصیل ان کی کتاب الارشاد الی مہمات علم الاسناد اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے ذکر فرمائی ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سند ہے اور جو ان کی اجازات ہیں وہ انہوں نے کتاب اتحاف الاکابر باسناد الدفاتر اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو اس حوالے سے میری سند جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ وبالسند المتصل منی الی امیر المومنین سید المحدثین والفقہاء ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اقول قال رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ فی آخر کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ فی باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وأما القاسط فهو الجائر۔ قال ابو عبد الله رحمه الله حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فضیلت مآب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اکرم جمیل صاحب اور فضیلت مآب الابن العزیز شیخ الحدیث مولانا عبدالحکیم صاحب اور محترم شاہ صاحب اور جامعہ کے مدیر ان کے فرزند ارجمن اور دیگر علماء کرام جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام معلمات اور میری وہ فاضلات بہنیں جو اس ادارے کے اندر تدریسی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں، اور بالخصوص ہماری بہن محترمہ جو اس ادارے کی روح رواں ہیں اور اس کی نگرانی اور اس کی تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں ہمہ وقت سرگرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی زندگیوں میں برکت فرمائے، ان کے علم و عمل میں اور ان کے روحانی اور علمی فیض میں مزید اضافہ فرمائے، اور جو بیٹیاں پڑھ رہی ہیں
اور بالخصوص جنہوں نے تعلیم کا سلسلہ مکمل کیا ہے اور آج وہ صحیح بخاری کی اس آخری باب اور آخری حدیث کے درس میں شریک ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور ان کے والدین کے لیے بھی کہ اللہ رب العزت انہیں دین کی عالمات بنائے اور قرآن کتاب و سنت کی خادمات بنائے، اور اللہ رب العزت انہیں امت کے لیے مصلحات اور مربیات بنائے، اور اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکی کی توفیق کے ساتھ برکت فرمائے اور ان کے علم و فضل میں بھی اضافہ فرمائے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور اس ادارے کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور دنیا اور آخرت میں نیک نامی اور سرخروئی کا باعث بنائے۔ قابل احترام حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، یہ درس حدیث اور آخری باب اور آخری حدیث کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے، اس موقع پر عام طور پر 3 موضوعات کا اشارہ کیا جاتا، 3 موضوعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور ان کی مناسبت سے اور ان کی حوالے سے کچھ گزارشات عوام کے سامنے اور خواص کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ چونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس موقع پر جو بیٹیاں پڑھنے والی ہیں، یہ جو طلباء پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ تو شریک ہوتے ہیں، انہوں نے تو پڑھا ہوتا ہے، اور جو درس حدیث ہوتا ہے اساتذہ اس میں جو علمی نکات اور جو فنی امور ہوتے ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس مجلس کے اندر جو ہماری قابل احترام خواتین اور ہمارے محترم بھائی اور بزرگ احباب جو تشریف لاتے ہیں محبت کے ساتھ، ان کے حوالے سے کچھ تعارفی اور کچھ دعوتی امور ذکر کرنے مناسب ہوتے ہیں۔ میں اسی حوالے سے زیادہ علمی باتوں کی بجائے کچھ ان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ مجلس میں اہل بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی ہیں، تو اہل نظر کو تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں، لیکن جو محبت اور شوق سے آئے ہوئے ہیں ان کی مناسبت سے کچھ باتیں کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نامی اسم گرامی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری الجوفی، یہ ان کا نام ہے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لیکن ان کی کنیت ہے، اور کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی اولاد بھی تھی۔ ہمارے دوست ہیں حافظ مولانا عبد الرحمن چیمہ حافظہ اللہ، انہوں نے امام بخاری کی حیات پر کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ ان کی اولاد تھی اور ان کی کنیت عبداللہ تھی۔ بچہ ہو چھوٹی عمر میں چلا جائے یا بعد میں ہو اور گمنامی کی زندگی میں چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے شادی نہ کی ہو جبکہ وہ اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یہ بات ذرا ان کے مقام سے مناسبت نہیں رکھتی۔ اور امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد جو تھے وہ بھی محدث تھے، اور علماء حدیث نے ان کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے، اسماعیل، اور کہتے ہیں کہ ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل تھا، اور امام عبداللہ بن مبارک سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اسی طرح امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا ہے ثقات کے اندر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا ذکر فرمایا ہے تاریخ کے اندر۔ تو ان کے والد جو تھے ابراہیم تھے، اور ان کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں، اور ان کے والد ابراہیم کے مغیرہ تھے، اور جو ان کے والد تھے وہ مجوسی تھے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنی قوم کے مذہب پر ہی، جو اسلام کے علاوہ مشرکانہ مذہب تھا، اسی کے اوپر رہے۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ نیکوں کی اولاد دین سے دور ہو کر بگڑ جاتی ہے اور دین سے بیگانہ ہو جاتی ہے، اور جو دین سے بیگانہ ہوتے ہیں اللہ ان کے گھر میں دین لے آتا ہے،
اور ان کی اولادیں دین کی طرف آ کے دین کے عالم بن جاتے ہیں، بلکہ دین کے امام بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بردزبہ کے گھر میں، بردزبہ جو ہے وہ فارسی ترکی زبان میں، یہ جو ترکستان ہے، روسی ترکستان، ازبکستان، اس کے اندر جو بخارا شہر ہے، سمرقند اور بخارا، اس کے اندر یہ جو زبان بولی جاتی تھی فارسی کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ وہ ملتی جلتی زبان ہے۔ چینی اور روسی اور بخاری ترکی زبان یہ قریب قریب زبانیں ہیں، جیسے ہندی ہے اور پنجابی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، یہ زبانیں قریب قریب ہیں۔ اسی طرح کی یہ زبان بھی تھی۔ اس میں بردزبہ کہتے ہیں کسان کو، ذمہ دار کو، کاشتکار کو، تو یہ ان کا لقب تھا اور یہی ان کا نام تھا۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر چھوٹی تھی اور ان کی والدہ ماجدہ بڑی صالحہ خاتون تھی، اور ماؤں کا اولاد کی تربیت میں بڑا عمل اور بڑا دخل ہوتا ہے۔ باپ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن باپ کی سیرت اور کردار کا اثر ہوتا ہے۔ باپ کی سیرت اور کردار یہ تھا کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو، جو ان کا شاگرد بھی تھا، اور ان کے معاملات کی نگرانی بھی کرتا تھا، اس کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس ترکے کے اندر ایک درہم حرام تو کجا شبہ والا بھی نہیں ہے، جس میں شبہ ہو کہ شاید اس میں حرام کی کوئی آمیزش ہے۔ خالص طیب حلال مال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عالم تھے، محدث تھے اور تاجر تھے، لیکن حرام کاروبار کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس کردار کا یہ اثر ان کی اولاد میں پیدا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ اور والدہ وہ بھی صالحہ خاتون تھی، انہوں نے بھی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا، بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ باپ نے جو ترکہ چھوڑا تھا وہ اس بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے اوپر لگا دیا، اور بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی لگن اور دین کا شوق نصیب فرمایا۔ کہتے ہیں جب میں لکھنا پڑھنا سیکھتا تھا، وہ انا فی الکتاب، جس میں لکھائی پڑھائی سکھاتے ہیں، تو مجھے اللہ رب العزت نے حفظ حدیث کا شوق لگا دیا۔ ہمارے پہلے تعلیم ایسے ہی ہوتی تھی، جب بچہ شروع کرتا تعلیم تو اسے قرآن یاد کروایا جاتا، قرآن حفظ کرتا، اور قرآن حفظ کرنے کا یہ جو دورانیہ ہوتا تھا، یہ 5-6 سال کی عمر میں بچے شروع کرتے تھے، اور 7-8 سال 9 سال کی عمر تک بچے حافظ ہو جاتے تھے۔ ہمارا ایسے ہی تعلیم کا سلسلہ رہا، 9 سال کی عمر تک بچے قرآن کے حافظ ہو جاتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن تو حفظ کر لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے بعد حفظ حدیث پہ لگا دیا۔ اور میں اپنے آج کل دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے مدارس کے اندر بچوں کو حفظ القرآن اور حفظ الحدیث کے اوپر لگانا چاہیے۔ یہ چیز اب مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہم جو ہے نا وہ قرآن کے حافظ تو ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بعد میں علم تھوڑا پڑھتے ہیں۔ قرآن کے حافظوں کو علم پر لگانا چاہیے، اور جنہوں نے قرآن حفظ کیا وہ انہیں حفظ حدیث پہ لگانا چاہیے، حدیث حفظ کرنی چاہیے۔ اور آدمی شروع کر دے تو الحمدللہ اللہ رب العزت آسانی فرما دیتے ہیں۔ میرے شاگردوں میں کئی ایسے ہیں جن کو میں نے قرآن کے حفظ پر لگایا، اور انہوں نے ماشاءاللہ خود ہی قرآن حفظ کر لیا، اور پھر میں نے ان کو صحیح بخاری کے حفظ پر لگایا اور انہوں نے صحیح بخاری حفظ کر لی۔ تو بیٹیوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ حدیثیں حفظ کریں۔ چلو اللؤلؤ والمرجان ہی حفظ کر لیں، وہی حفظ کر لیں۔ کو تقریباً جو ہے نا وہ 2000 کے قریب حدیثیں ہیں، 1900 کچھ وہ حدیثوں کی تعداد ہے۔ اللؤلؤ والمرجان ہی حفظ کر لیں، قرآن بھی حفظ کرنا چاہیے اور حدیث بھی حفظ کرنی چاہیے۔ یہ اصل سرمایہ ہے، یہ اصل علم ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے سینے کے اندر ہو تو اس کے سینے میں نور ہے۔ اور جس دل میں اور جس سینے میں قرآن نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایسے ہے جیسے ویران گھر ہوتا ہے، ویران گھر ہوتا ہے۔ اس سینے میں قرآن ہونا چاہیے اور اس سینے میں حدیث ہونی چاہیے۔ یہ بھی وہی ہے، یہ نور ہے، یہ علم ہے، یہ زندگی ہے، یہ ایمان ہے۔ جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکات اور اس کے بڑے انوار ہوتے ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ الحدیث کا شوق پیدا ہو گیا اور کہتے ہیں کہ میں نے حدیثیں یاد کرنی شروع کر دی، اور 11 سال کی عمر تھی۔ اللہ رب العزت نے اتنا حافظہ دیا تھا کہ ان کے استاذ جو تھے وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، تو انہوں نے ایک سند پڑھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ شیخ جو سند آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو وہ ذرا چونکے کہ ہیں بچہ مجھے ٹوک رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کتاب دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کتاب دیکھی تو پھر انہوں نے بچے سے پوچھا ہاں یہ کیسے ہے؟ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہ سند جس طرح آپ کہہ رہے تھے اس طرح نہیں، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عمر کے اندر 10-11 سال کی عمر کے اندر اس مقام علمی مقام پر پہنچ گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں 16 سال کا ہوا تو میں امام ابن مبارک کی کتابیں بھی حفظ کر چکا تھا، وکیع ابن جراح کی کتابیں بھی حفظ کر چکا تھا، اور یہ جو اہل الرائے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد، ان کی کتابیں بھی میں ساری پڑھ چکا تھا 16 سال کی عمر میں۔ اور 18 سال کی عمر میں پہنچا تو میں نے قضایا صحابہ و تابعین لکھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی علم کے اندر لگا دی، بچپن سے ہی علم کا شوق اللہ رب العزت نے دیا، اور اللہ رب العزت نے علم کے اندر اس قدر ان کو لگن عطا فرمائی کہ پھر ساری زندگی اسی علم کے اندر لگے رہے۔ اور ان کے شاگرد وہ بتاتے ہیں جو ان کے وراق بھی تھے، ابو حاتم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندر کئی بار اٹھ کے چراغ کے ساتھ روشنی جلاتے اور اپنی کتاب میں سے کوئی چیز نقل کرتے یا اس کی تصحیح کرتے، ساری رات علم کے اندر ہی مشغول رہتے، اور دن میں بھی اسی طرح، اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے۔ رمضان کے اندر کئی قرآن مجید ختم کرتے، وہ قیام کے اندر، تلاوت کے اندر اور تراویح کی نماز کے اندر قرآن مجید ختم کرتے۔ اور عبادت کا بھی بہت زیادہ شوق تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور عبادت بھی ہمارے طرح کی ان کی عبادت نہیں تھی کہ عبادت میں جی نہیں لگتا، اور بہت تیزی اور جلدی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو کسی باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، کوئی بھیڑ جو ہے وہ ان کے قمیص کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے انہیں ڈنک مارے ان کو، اور بعد میں انہوں نے وہ قمیص اتاری، نماز سے فارغ ہو کر نماز نہیں چھوڑی، نماز پوری کی تسلی اور اطمینان کے ساتھ۔ تو بعد میں کہا یہ دیکھو میری قمیض کے نیچے کیا ہے، دیکھا تو ایک بھیڑ تھا جس نے ان کو 16-17 جگہوں کے اوپر ڈنک مارا ہوا تھا، اور ہماری ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، ہماری نماز کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے، بجلی بند ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نماز کا بھی بڑا اہتمام تھا، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور حدیثوں کے حفظ کا بھی بڑا ہی اللہ رب العزت نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ جو سنتے تھے فوراً یاد کر لیتے تھے، ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ لکھتے نہیں تھے، صرف بیٹھتے تھے۔ حرب ابن سلیمان، ان کے سلیمان ابن حرب، ان کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو لکھ نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ لکھتے نہیں، کہتے ہیں یہ بخارے میں جا کے لکھے گا، یہ سارا کچھ محفوظ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، بخارے میں جا کے لکھے گا۔ تو اسی طرح بلکہ ایک دفعہ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح جو ہے نا وہ لکھتے نہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس طرح آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لاؤ جو تم نے لکھا ہے وہ لاؤ پڑھو۔ تو انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو ان کی غلطیاں نکالی کہ استاد نے ایسے نہیں کہا تھا، ایسے کہا تھا، تم نے غلط لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا حافظہ دے دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے اور انسان کی محنت اور لگن ہوتی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سا ٹانک اور کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کا حافظہ اتنا زبردست ہے کہ آپ فوٹو میموری رکھتے ہیں، جو سنتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کوئی حافظہ جو ہے نا کسی دوائی کی وجہ سے نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک شوق کی بات ہے اور بار بار پڑھنے کی بات ہے۔ النہمۃ و مداومۃ النظر، بار بار پڑھنا، اسی میں توجہ رکھنا اور شوق اور لگن کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرے محدث کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے آپ لوگ اللہ سے مدد حاصل کیا کریں کہ حدیثوں پر عمل کیا کریں۔ حدیث یاد بھی کی اور اس پر عمل بھی کر لیا تو انشاءاللہ یہ حدیث زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور صحابہ کا یہی طریقہ تھا
کہ وہ جو سنتے تھے اسے یاد بھی کر لیتے تھے اور اپنا عمل بھی بنا لیتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جو حدیث کی کتاب ہے یہ لکھی، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں کہ جعلتو حجۃ بینی و بین اللہ یوم القیامہ، یہ 16 سال لگا کر میں نے لکھی ہے اور اس کو میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے۔ کل قیامت والے دن یہ کتاب ہاتھ میں لے کے جاؤں گا اور میرا عمل بھی اسی کے مطابق ہے، میرا عمل بھی اسی کے مطابق ہے۔ حجۃ بینی و بین اللہ یوم القیامہ۔ علم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، تو ہمارے علم پڑھنے والوں کو عمل بھی ساتھ کرنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شخصیت بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ ان کے اساتذہ نے یہ کہا، قتیبہ بن سعید جو ہیں ان کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء، فقہاء اور محدثین سے ملا ہوں اور بڑے لوگ میرے پاس آئے ہیں، اور جتنے محدث ہیں کتب ستہ کے مؤلف، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اور امام نسائی، ان سب کے وہ استاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت لوگ آئے حدیث پڑھنے کے لیے اور میری بھی بڑی وہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن میں نے امام بخاری جیسا انسان نہیں دیکھا، ان جیسا میرے پاس کوئی نہیں ہے، بے مثال انسان ہے، اللہ اکبر۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خراسان جو علاقہ، یہ ترکستان کا علاقہ تھا، اس زمانے میں اس کو خراسان کہا کرتے تھے، یہ ایران، یہ ترکیہ اور یہ روسی ترکستان، افغانستان کا علاقہ، اور اس کے آگے پھر جو یہ ازبکستان، قازقستان، تاجکستان کے علاقے ہیں، ان کو اس وقت سارے علاقے کو خراسان کہا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں یہاں سے اس جیسا کوئی آدمی نہیں آیا، اور ان کے ساتھی تھے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی کہا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے حدیث کا اور قرآن کا بڑا فہم عطا فرمایا۔ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ڈوب کے قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث کو بھی بہت گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حفظ الحدیث کے ساتھ فقہ الحدیث کا بھی بڑا اعلیٰ ملکہ عطا فرمایا۔ فقہ الحدیث بھی بہت، ان سے پوچھا گیا کہ کیا زندگی کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا زندگی کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کا حل قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو۔ یہ لوگ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو آج کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث میں تو تھوڑی سی باتوں کا حل ہے، باقی چیزوں کے لیے تو فقہ چاہیے، علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اجتہاد چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے یہ جو آپ پر کتاب اتاری ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، دین کی ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کی طرف اللہ نے یہ ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ جو اتارا گیا ہے اس کا بیان کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے وہ بات کہنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے، وہ قوت اور وہ سلیقہ عطا فرمایا ہے کہ میں بات کرتا ہوں اور معانی اور معارف کا سمندر اس میں سے بیٹھ لیتا ہوں۔ جوامع الکلم، اوتیت جوامع الکلم، تو ان چیزوں کے اندر سارا علم موجود ہے دین کا، اور اس کی طرف رجوع کیا جائے اور سلف کے فہم کو اور ان کے عمل کو سامنے رکھا جائے تو راہیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن جب لوگ ان سے آنکھیں بند کرتے ہیں، ادھر محنت نہیں کرتے، یاد بھی نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں، اردو کے ترجموں کے اوپر اعتماد کر کے مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، سکالر اور سپیکر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں سنتے ہیں اور ہمارا لوگ جو ہے نا وہ ہمیں فالو کرتے ہیں اور وہ ہمارے لائک کرنے والے ہیں، ہماری باتوں پہ توجہ دینے والے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے امام بن گئے ہیں۔ لیکن انہیں نہ قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے، اور نہ ان کے اندر کچھ دین کا فہم ہوتا ہے، ترجموں کے اوپر اعتماد کر کے ایسا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سند کے بغیر بات نہیں بنتی، حدیث کی سند ہونی چاہیے اور عالم کی بھی سند ہونی چاہیے، کس نے کس کے پاس پڑھا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں اپنی سند بیان کی، بزرگوں سے پڑھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھایا ہے اور یہ پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ اور یہ جو کتابوں سے پڑھ کے مفتی بنتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو عبارت پڑھنی نہیں آتی، مشکات کو مشکوت پڑھتے ہیں، مشکات کو مشکوت پڑھتے ہیں،
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بات ہے کہ اس علم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے حفظ الحدیث کے ساتھ فقہ الحدیث کا بھی ملکہ عطا فرمایا تھا، اور کتابیں اور بھی لکھی گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی، اللہ اکبر، ان سے پہلے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند بھی تھی، اور امام عبداللہ بن مبارک کی کتابیں بھی تھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا بھی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند بھی تھی، اور بھی کتابیں تھیں۔ لیکن ان کتابوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی تھیں، کچھ صحابہ کے اقوال بھی تھے، کچھ فتاویٰ تابعین بھی تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو جمع نہیں کیا گیا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک تو احادیث کے ساتھ اقوال صحابہ اور فتاویٰ تابعین بھی ہیں، اور دوسرا وہ ساری حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو امام بخاری پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر صحیح اور حسن لغیر ہی، صحیح لغیر ہی اور ضعیف، یہ ساری روایات ایک ساتھ ہیں۔ لیکن ایسی حدیث کی کتاب ہو جس کے اندر صحیح ترین روایات کو جمع کیا گیا ہو، اور انسان ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر سکے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسی کتاب ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ بنا کہ میرے استاد امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ کاش تم میں سے کوئی ایسا ہو جو ان کا خود بھی مسند ہے، وہ خود فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے، ان کا مسند بھی ہے، مسند اسحاق بن راہویہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا ہو جو صحیح حدیث کے اوپر کوئی کتاب جمع کر دے۔ تو کہتے ہیں وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو میں دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جلا رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کسی مکھی مچھر کو نہیں آنے دیتا، پنکھا جلا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کھڑا ہو کر۔ تو میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ محدثین کا گروہ تھا، اور ان کے سرخیل اپنے زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اکٹھی کی، اور اللہ اکبر جس اہتمام کے ساتھ اور جس جاں فشانی کے ساتھ اور جس جگر سوزی کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ اور جس کوشش و کاوش کے ساتھ انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، پھر انہیں پرکھا، پھر انہیں چھانٹا، پھر انہیں دیکھا، اللہ اکبر، کہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں شامل کر دی گئی، جو بیان کرنے والا ہے وہ کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اور وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے کہ کسی کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے، اور جب وہ مسجد سے نکلا تو اس کا مسجد سے نکلنا خلاف سنت تھا۔ مسجد سے نکلنے کا ادب کیا ہے کہ الٹا پاؤں پہلے باہر نکالتے ہیں، جب داخل ہوتے ہیں تو سیدھا پاؤں پہلے اندر رکھتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو الٹا پاؤں پہلے باہر نکالتے ہیں، سیدھا پاؤں بعد میں نکالتے ہیں۔ تو اس کا دیکھا مسجد سے نکلنا وہ سنت کے خلاف تھا، کہنے لگے اس کے پاس سے میں نے علم نہیں لینا، اتنا خیال کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، اور یہ جتنے اساتذہ تھے یہ سارے صاحب حدیث تھے، عمل بالحدیث کے حامل تھے، حدیث پر عمل کرنے والے تھے، حدیث کے مطابق چلنے والے تھے، یعنی اہل الحدیث تھے۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث تو ہندوستان کی پیداوار ہے، 100 سال پہلے اہل حدیث نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے آخری عشرے میں پیدا ہوئے ہیں 194 کے اندر، اور تیسری صدی کے 60چھٹے عشرے کے اندر 256 میں ان کا انتقال ہوا ہے، شوال کے مہینے میں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سارے استاد اہل حدیث تھے، صاحب الحدیث تھے، حدیث پر عمل کرنے والے تھے، حدیث کی خدمت کرنے والے تھے، اور ان کا عقیدہ بھی صحیح تھا۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ ان کے کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، عمل الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ لیکن امام بخاری کہتے ہیں وہ سارے کہتے تھے ایمان و قول و عمل، ایمان قول اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے۔ قول سے مراد دل کا قول اور زبان کا قول، اور عمل سے مراد انسان کی دل کا بھی عمل اور انسان کی زبان کا بھی اور انسان کے سارے اعضاء کا بھی عمل۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور دیکھ چاک کر علم حاصل کیا، اور یہ جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا اساتذہ سے، یہ جانچ کر دیکھا تھا کہ یہ لوگ صحیح اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں جمع کی تھیں، جن سے انتخاب کیا یہ کتاب، وہ کہتے ہیں 6 لاکھ حدیثیں منتخب کی میں نے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ یہ جو تعداد ہوتی ہے محدثین بتا دیتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری احادیث کے اندر منقول ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کا بھی اقوال اور ان کے حالات بھی اس میں آ جاتے ہیں، پھر تابعین کے اقوال اور حالات بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ ویسے جو مرفوع حدیثیں ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس کا سب سے بڑا مجموعہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ مسند احمد ہے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 29,000 کے قریب ہے، وہ 29,000 کے قریب ہے۔ اور جو بہت بڑا مجموعہ ہے ہمارے پاس کنز العمال کا، اس میں ضعیف اور صحیح بہت ساری حدیث ہیں، وہ تقریباً 48,000 بنتی ہیں۔ تو یہ جو 6 لاکھ حدیثیں ہیں، لوگ سن کے حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو کتنی جھوٹی حدیثیں ہوں گی۔ نہیں، اصل میں محدثین کی اصطلاح ہے کہ وہ ان سب کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث اور احادیث اور آثار یہ سب جمع کرتے تھے اور پھر ان سے لیتے تھے، جو صحیح مسند احادیث ہیں، جو صحیح اقوال ہیں، جو صحیح آثار ہیں صحابہ اور تابعین کے، ان کو بھی لے کر ان سب کو ساتھ لیتے تھے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے آثار ضروری ہیں، صحابہ کے آثار کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے بعد تابعین کے اقوال اور فتاویٰ ضروری ہیں۔ یہ سلسلہ سارا ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن کو لے لو اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، کہ دنیا کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کہا ہے، ان لوگوں کا راستہ جو کتاب میں لکھا ہوا نہیں، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا اور وہ اس پہ چلتے رہے، ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ تو انعمت علیہم میں نبی تھے، اور انعمت علیہم میں وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ اس میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے صحابہ تھے جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں جنت کی بشارتیں ذکر فرمائی۔ تو ان کا عمل اور ان کا طریقہ سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو خیر یہ بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث سے اس کو منتخب کیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس طرح منتخب کیا ہے کہ ہر حدیث کے اس کتاب میں درج کرنے سے پہلے غور کیا، چھانا، پرکھا، دیکھا، چاکھا اور غور و فکر کیا، اور پھر میں نے جب تسلی ہو گئی تو اس کتاب میں درج کرنے کے لیے پہلے غسل کیا، پھر نماز پڑھی، استخارہ کیا، جب یقین ہو گیا تو پھر اس میں درج کیا۔ اور پھر اسی لیے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ایک محدث کو ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، کہتے ہیں میں کعبے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہاں مجھے بیٹھے ہوئے نیند آ گئی، اور میں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ ایسے ہو جاتا ہے کہ آدمی پڑھ رہا ہو تو پڑھتے پڑھتے نیند آتی ہے تو آدمی کو کسی شخصیت کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں مجھے زیارت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو زید تو لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہے، میری کتاب نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو کہا تجھے پتہ نہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب میری کتاب ہے، وہ میری کتاب ہے۔ اس لیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کا عمل اور آپ کا طریقہ اس طرح دیکھنا چاہتا ہے جیسے دن کی روشنی کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، تو وہ دیکھ لے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے امت کے علماء کا اجماع ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اور یہ محدثین نے اور فقہاء نے اور امت کے علماء نے اور آج کے بھی علماء، وہ بے شک بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اور اہل حدیثوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے کہ اہل حدیثوں کے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور فقہ الحدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے۔ اور اس کتاب کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی بصیرت ظاہر ہوئی ہے، اسی لیے مولانا تو حافظ گندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، مولانا اکرم جمیل صاحب
پہلو میں تشریف فرما ہے، وہ فرمایا کرتے تھے حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو صحیح معنی میں سمجھ کے پڑھا جائے تو انسان مجتہد بن جاتا ہے۔ مجتہد گر ہے یہ کتاب، یہ انسان کو مجتہد بنا دینے والی کتاب ہے، لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں انسان کو ڈیرے ڈالنے پڑتے ہیں، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کی شروع دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے متون کو اور اس کے طرق کو اور اس کے ابواب کو، ساری چیزوں کو ملا کے دیکھنا پڑتا ہے۔ سچی بات ہے، یہ علم تو ایسا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انسان سیر نہیں ہوتا۔ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے۔ چلو خیر، جتنی بات ہوتی ہے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو ہے نا 16 سال میں لکھی، اور اس اہتمام کے ساتھ لکھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا یہ حال تھا، وہ فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ مجھے صحیح حدیثیں یاد ہیں، 1 لاکھ، سندیں متعدد ہیں، اور حدیثوں کی تعداد جو ہے وہ 40 سے 50 ہزار کے قریب ہے، مختلف جو روایات حدیث کے اندر منقول ہیں۔ تو کہتے ہیں 1 لاکھ مجھے صحیح یاد ہیں، اور صحیح کی پہچان کے لیے 2 لاکھ غیر صحیح بھی یاد کر رکھی۔ کوئی لا کے یہ نہ کہہ دے کہ یہ بھی حدیث ہے، اس کی بھی پہچان ضروری ہے، کھرے کھوٹے دونوں کی پہچان ضروری ہے۔ صحیح 1 لاکھ یاد ہے، وہ 2 لاکھ یاد ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ، وقت نہیں ہے اس لیے بس میں بات کو سمیٹ کے آگے بڑھتا ہوں۔ تو اس کتاب کو انہوں نے شروع کیا ہے بدء الوحی سے، کہ اس کتاب کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، حدیث وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ دین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، ما ینطق عن الہوا، اور جو عمل کرتے تھے ان اتبع الا ما یوحی الی، وہ بھی وحی پر عمل کرتے تھے، عمل بھی وحی پر کرتے تھے، بات بھی وحی کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے حدیثیں بھی وحی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی سے شروع کر کے یہ بتایا کہ یہ وحی کی کتاب ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی احادیث کی شکل میں وہ جمع کی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآنی آیات بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس باب میں بھی انہوں نے قرآنی آیت ذکر کی ہے، اور اس کے بعد حدیث لے کے آئے ہیں جس سے اسی بات کی تصدیق ہو رہی ہے جو اس کے اندر قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ یہ بتانے کے لیے قرآن اور حدیث میں اختلاف نہیں ہے، جو قرآن میں ہے وہی حدیث میں ہے، قرآن اس کی وضاحت بھی کرتی ہے، کہیں اس کی تائید کرتی ہے حدیث، کہیں اس کی توضیح کرتی ہے، کہیں اس کا بیان کرتی ہے، کہیں اس کے عام کو خاص کرتی ہے، کہیں اس کے مطلق کو مقید کرتی ہے، کہیں مجمل کی وضاحت کرتی ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی سے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد کتاب العلم لے کے آئے۔ تو اس کا معنی یہ ہے، کتاب الایمان لے کے آئے، وحی کے بعد ایمان لے کے آئے کہ اس پر یقین کرنا ضروری ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تصدیق کرنا اور اللہ کی بات کو سچ ماننا کہ اللہ رب العزت سے سچا کوئی ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے، تو اللہ کی بات سچی ہے، اس لیے اللہ کی بات کو ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اور اس قرآن اور حدیث کے اوپر بن دیکھے بالغیب یقین رکھنا یہ اصل ایمان ہے۔ اور اگر انسان یہ کہے کہ اس کا ہمارا تجربہ اس کی تائید کرے، ہماری سائنس اس کی تائید کرے، ہمارا مشاہدہ اور ہماری لیبارٹریوں کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اس کی تائید کریں، پھر ہم مانیں گے، تو یہ پھر ایمان نہیں ہے، پھر یہ سائنس پر ایمان ہے، قرآن اور حدیث پر ایمان نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث پر ایمان نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان لے کے آئے، اور اس کے بعد کتاب العلم لے کے آئے کہ اس کو سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ علم ہے، یہ سب سے اونچا علم ہے، یہ سب سے اشرف علم ہے، یہ قرآن اور حدیث کا علم سب سے اعلیٰ علم ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے رویے میں سب سے اعلیٰ علم ہے، جو یہ علم پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، ان کو کیا دیتے ہیں اور اسٹیٹس کیا دیتے ہیں اور ان کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور ان کو معاشرے میں حیثیت کیا دیتے ہیں، اعلیٰ حیثیت دیتے ہیں کہ ادنا حیثیت دیتے ہیں؟ نہیں، ادنا اعلیٰ دیتے ہیں پروفیسر کو، انجینئر کو، ڈاکٹر کو، اسکالر کو۔ اسی لیے لوگوں نے مولوی کہلانا چھوڑ دیا۔ میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ مولا کو مولوی بنا کرو اور مولوی کہا کرو، اور مولوی ہونے کو شرف اور فخر سمجھو کہ اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں ڈاکٹر اور اسکالر کہلانے کی ضرورت نہیں ہے، پروفیسر کہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ بنیں ڈاکٹر، لیکن سب سے بڑا اعزاز جو ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم،
اللہ ہمارا مولا ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، ہمیں اس علم کو اعلیٰ سمجھنا چاہیے اور ماننا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ یہ علم اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ اعلیٰ ہونا صرف جنازے پہ پتہ چلتا ہے، صرف جنازے پہ پتہ چلتا ہے کہ علماء کے جنازے میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، مرے ہوئے کو روتے ہیں، زندہ تڑپ بھی رہا ہو تو پھر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑے دکھ کی بات ہے میرے بھائیو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ زندوں کی بھی خبر لیا کریں، اور جو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے گھر والے، ان کے بیوی بچے، ان کی بھی خدمت کیا کریں کہ انہوں نے اس کی خدمت کی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اہل بیت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قیادتیں کی، جنہوں نے دنیا کی امامت کی، بعد میں ان کی بیویوں نے فیکٹریوں میں جا کے مزدوریاں کی، لوگ بھول گئے۔ میرے بھائیوں، یہ المیہ ہے، اس کا مداوع کریں، حساس بنیں اور درد مند بنیں اور خیال رکھا کریں۔ یہ علم بڑا اعلیٰ علم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس علم کی قدر کریں۔ اور علم کتابوں سے نہیں یہ ہوتا، کتابوں سے علم نہیں آتا، علم علماء سے آتا ہے۔ یہودیوں کے پاس کتابیں ہیں، علماء ختم ہو گئے، ربانی علماء ختم ہو گئے، لیکن اس لیے دین مٹ گیا۔ دین مٹتا ہے علماء کے مٹنے سے، علم اٹھتا ہے علماء کے جانے سے۔ کتابیں رہتی ہیں، مدرسے اور بلڈنگیں رہتی ہیں، لیکن علماء نہیں رہتے تو مدرسے ویران ہو جاتے ہیں۔ خیر، یہ تلخ بات آ گئی تو میں نے کہہ دی اس علم کے حوالے سے کہ یہ علم بڑا اونچا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساری تفصیل بیان کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر، علمی تفصیل، اور ایسی تفصیل ہے خدا کی قسم 97 کتابیں ہیں، اور ایک نسخے میں 100 کتابیں ہیں، یعنی یہ ایک کتاب 100 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے اندر جو ابواب ہیں وہ 3800 ابواب ہیں۔ کسی فقہی کتاب کے اندر، کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہ اتنی کتابیں ہیں نہ اتنے ابواب ہیں، کسی میں بھی۔ جلدیں ان کی بہت زیادہ ہیں، لیکن نہ اتنے ابواب ہیں نہ اتنی کتابیں ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ایسی باریکیوں کے اوپر، یقین جانے کئی مسئلے ایسے ہیں فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتے، بخاری میں مل جاتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا تو اس سے کی اور انتہا اس کی ہے کتاب التوحید کے اوپر، اس لیے کہ دین کی ابتدا بھی توحید ہے اور انتہا بھی توحید ہے، بلکہ دین سارا ہی ہے توحید، دین سارا ہے ہی توحید، اللہ کی توحید ہی تو ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت توحید کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ یعبدون کا معنی کرتے ہیں یوحدون، کہ میری توحید مانے، میری توحید مانے، دین توحید ہے۔ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید لے کر آئے، اور کتاب التوحید کے آخر میں یہ باب لے کر آئے جو باب پڑھا میں نے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، قیامت والے دن نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ علمی اور فنی باتیں جو ہیں وہ میں سب چھوڑ رہا ہوں، میں سرسری باتیں کر رہا ہوں آپ حضرات کے لیے، کہ آپ جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوں کہ مولوی نے کی شروع کر دیتا ہے۔ تو ترازو رکھا جائے گا قیامت والے دن، ترازو کا اندر اعمال کا تلنا، یہ انسان کی زندگی کا آخری عمل ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، جو عمل کر کے جاتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں ملتا رہتا ہے، اور پورا بدلہ ملنے کے لیے آخرت میں اللہ نے ترازو قائم کرنا ہے، اور اس کا پورا حساب ہو کے پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے اور جنت نصیب کرے، دائیں ہاتھ میں ہمیں کامیابی کا پروانہ ملے، اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ ہماری برائیاں زیادہ ہو جائیں اور نعوذ باللہ ہم دوسری طرف جانے کے، اللہ تعالیٰ انجام سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آخری باب بھی نضع الموازین القسط، اور محدثین نے لکھا، علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں ایک اور بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے نا، یہ بھی دین کا ترازو ہے، یہ بھی ترازو ہے، یہ ترازو ہے۔ مسئلے کو پرکھنا ہو، اس پہ پرکھ کے دیکھ لو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی کوئی اصل ملتی ہے؟ قرآن تو ترازو ہے ہی، وہ تو فرقان ہے، وہ تو کسوٹی ہے حق اور باطل کی۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے میزان بنایا ہوا ہے، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، فرمایا اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، قرآن،
اور اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے میزان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. جو آپ کے عمل کے ساتھ ملتا ہے وہ قرآن کے مطابق عمل ہے، جو آپ کے عمل سے نہیں ملتا وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. کتنا بڑا سکالر بھی کوئی کہہ دے. اللہ نے میزان اتاری ہے. تو میزان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرقان بھی ہیں، میزان بھی ہیں، اور فرقم بین الناس بھی ہیں. اور یہ جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کتاب ہے، یہ بھی میزان کی حیثیت رکھتی ہے. عقیدے کے معاملے میں، عمل کے مقابلے میں اس کو میزان بنا لو، اس پہ پرکھ کے دیکھ لو، انشاءاللہ سب غلط اور صحیح کی پہچان ہو جائے گی. اور ہماری دعوت یہی ہے کہ لوگوں قرآن پڑھو، مولویوں کی تشریحوں کے بغیر، اسکالروں کی اور مفکروں کی تشریحوں کے بغیر سادہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. اور حدیثوں کے ترجمے پڑھ لو، لیکن سمجھنے کے لیے علماء سے رجوع کریں. صرف ترجمہ پڑھ کے حدیث کا مطلب اپنے ذہن سے نکال لیں، یہ بات غلط ہے. علماء سے رجوع کر کے اس کا مطلب سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. اور ہم تو لگاتے ہی لوگوں کو اس بات پر ہیں، لوگوں آؤ قرآن اور حدیث سمجھو اور قرآن اور حدیث پڑھو اور قرآن اور حدیث پر عمل کرو. نہ کسی مسلک کی دعوت، نہ کسی مذہب کی، نہ کسی شخصیت کی، نہ کسی قبیلے کی، نہ کسی قوم کی، نہ کسی شہر کی کوئی دعوت نہیں ہے. ہماری تو دعوت یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور تابع دار بن جاؤ. یہی دعوت ہے ہماری. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل کے ترازو قائم کریں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، عمل بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا. جو لوگ عقل کے ساتھ سوچتے ہیں اور اپنے وسائل اور اپنی استطاعت کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کے بارے میں بھی فیصلے وہی کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمل کیسے تولا جائے گا، قول کیسے تولا جائے گا. قول تو منہ سے نکلا ہوا پہ ختم ہو گیا، اور عمل وجود میں آیا اور اس کے بعد اس کا وجود ہی نہیں رہتا. یہ تو عرض ہے، اس کا تو قیام ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ میرے تیرے لیے عرض ہے، اللہ رب العزت کے لیے تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی وجود بخش دے گا. اللہ اس کو وجود بخش دے گا، اعمال کو بھی وجود ملے گا، اور اللہ اکبر جو اقوال ہیں ان کو بھی وجود ملے گا. صحیفے بھی تولے جائیں گے، اعمال اور اقوال بھی تولے جائیں گے، اور عمل کرنے والے بھی تولے جائیں گے. جو عمل کرنے والے ہیں یہ بھی تولے جائیں گے. بس اللہ رب العزت اس دن ہمیں نیکوں میں شامل فرما دے، ہماری حسنات میں اضافہ فرما دے. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لغوی نقطہ جو ہے وہ واضح فرمایا ہے. وہ کیا کہ امام مجاہد، جو مجاہد ابن جبر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان یہ جو لاطینی زبان ہے، اٹلی، یونان اور اس سارے ملکوں کی جو اصل پہلی زبان ہے، جیسے ہندوستان میں سنسکرت پہلی زبان ہے، اس سے ہماری ساری زبانیں نکلی ہیں، اس طرح یہ لاطینی زبان جو ہے ان ملکوں کی زبان ہے جو مغرب یورپی ملک ہے. تو اس زبان کے اندر عدل کے لیے قسطاس کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس سے ملتا جلتا لفظ آج کل ہمارے انگریزی میں جسٹس، قسطس، جسٹس، یہ قاف اور جیم جو ہے یہ جیم کا گاف بھی بن جاتا ہے، جیم کا قاف بھی بن جاتا ہے. تو قسطس کا لفظ جو ہے آج بھی انگریزی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے جسٹس کے معنی میں، جسٹیفائی کرنا. تو عدل کے معنی میں ہوتا ہے یہ. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رومی سے قرآن میں آیا ہوا ہے، نہیں، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن عربیہ. ہاں، عربی زبان ایسی ہے کہ اس کے بعد الفاظ دوسری زبانوں میں موجود ہیں. یہ دونوں زبانوں کا توافق ہے. اور پھر قسط کہتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط وهو القسط مصدر المقسط وهو العادل. مقسط جو ہے وہ عادل کو کہتے ہیں، عدل کرنے والے کو کہتے ہیں. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اگر عدل قائم ہو سکتا ہے تو وہ دین کے نظام کے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ کے اتاری ہوئی جو قانون اور شریعت ہے اس کے مطابق دنیا میں عدل ہو سکتا ہے. وگرنہ ہر کوئی اپنے آپ کو فائدے پہنچا کے اور اپنے آپ کو محفوظ کر کے ایسے قوانین بناتے ہیں، اور جو قانون کی شک اپنے خلاف پڑتی ہو اس کے اندر ترمیم کر کے اس کو ادبوا کر دیتے ہیں. اگر ترمیم نہیں کی جا سکتی تو وہ اللہ کے قانون میں نہیں کی جا سکتی، اور اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی جب تک علماء موجود ہیں، اور جب تک محدثین موجود ہیں، اور جب تک یہ کتابیں موجود ہیں. انشاءاللہ یہ دین محفوظ ہے اور اس پر عمل کرنے والے بھی محفوظ ہیں. کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکے. اور اس کے پیدا کرنے والے یہ مدارس ہیں، یہ بچیوں کے مدارس، یہ طلباء کے مدارس جو یہ علماء پیدا کرتے ہیں، ان کی موجودگی میں انشاءاللہ دین بدل نہیں سکتا. یہ دین محفوظ رہے گا. یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں. یہاں سے دین نکلتا ہے اور یہی دین پڑھایا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے دین محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے. اور قاصد جو ہے یہ جائر کو کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ احمد ابن اشکاب سے یہ حدیث سنی تھی.
اشکاب اشکاب دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ حدثنا احمد بن اشکاب، یہ اشکاب قالا، یہ ابو عبداللہ الصفار اصلاً کوفی تھے، اور پھر اس کے بعد اصلاً یمنی تھے، کوفے میں آئے اور پھر مصر میں چلے گئے۔ مصر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی 217 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد محمد بن فضیل نے روایت کی، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمارۃ بن القعقاع نے مجھے حدیث بیان کی، اور عمارۃ بن القعقاع جو ہیں یہ عبداللہ بن شبرمہ جو کوفہ کے قاضی تھے، یہ ان کے بھتیجے ہیں۔ عمارہ، قعقاع اور عبداللہ دونوں بھائی تھے، یہ اپنے چچا سے بڑے تھے عمر میں، تو ان سے روایت کی، اور انہوں نے ابو زرعہ سے روایت کی۔ ابو زرعہ جو ہیں یہ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، یہ ان کے پوتے تھے، صحابی کے پوتے تھے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں، کلمہ کلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دو بول ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، انتہائی مہربان، اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ یہ حبیبتانی محبوبتانی کے معنی میں ہے، یہ فعیل مفعول کے معنی میں ہے۔ خفیفتانی علی اللسان، یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یہ ہلکے ہیں زبان پر، ہلکے ہیں ادا کرنے میں، وزن میں ہلکے نہیں ہیں، زبان پہ ادا کرنے میں ہلکے ہیں۔ ثقیلتانی فی المیزان، اور ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں، جو اعمال کا ترازو ہے۔ قرآن کی آیت میں بھی آیا کہ وزن کا ترازو رکھا جائے گا جس میں اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، اور اس میں یہ آیا کہ یہ کلمے بھی اس ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے، یہ دونوں کی مناسبت ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث آخر میں ذکر فرمائی، تو آخر میں ذکر فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کلمات کے اوپر ان کلمات کے اوپر اس حدیث کی کتاب کا اختتام ہو۔ ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ، یہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نبوت کا کام مکمل ہو گیا تو آپ کو اللہ رب العزت نے آخر میں کیا حکم دیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے استغفار کر، انہ کان توابا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام تھا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تائید اور تصدیق فرمائی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ اختتام فرما رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے اوپر، کہ اب یہ کتاب ختم ہو رہی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے اوپر اس کتاب کا اختتام کیا ہے، تو سبحان اللہ جو ہے وقت اس وقت نہیں ہے، اس لیے میں بس بات ختم کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ یہ کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے، اور الحمدللہ یہ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے، تنزیہ اور تقدیس کا کلمہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ساتھ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی مثیل نہیں، مشابہ نہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں، کوئی اللہ کا ہمسر نہیں، کوئی اللہ کا مائی باپ نہیں، کوئی اللہ کی اولاد نہیں، کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کوئی اللہ رب العزت کے اوپر غالب نہیں ہے جو اس کے اوپر اس کو ٹوک سکے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، یہ اللہ کی مطلق تنزیہ کے لیے ہے، لیکن اس تنزیہ کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کے لیے وہ جو صفات عالیہ ہیں، وہ جو کمال اور جمال کی صفات ہیں جو اس کے نام ہیں، ان کے ساتھ اس کی تعریف کرنی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے وَبِحَمْدِهِ، اپنی تمام تر تعریفوں کے ساتھ جو اس نے کی ہیں، جو اس کے بندوں نے کی ہیں، جو ساری اس کی مخلوقات کر رہی ہے، ان ساری تعریفوں کے ساتھ وہ ساری تعریفوں کا حقدار ہے، ساری خوبیوں کا مالک ہے، اور ہر تعریف اور ثنا اسی کے لیے ہے کہ وہ اس کا حقدار ہے اور ساری خوبیوں اور کمالات سے وہ متصف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت پاک ہے، پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ جو لوگ اس کے بارے میں بے علمی کے ساتھ کہتے ہیں، ان سے بھی پاک اور منزہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے شریک اور اللہ کے مددگار بناتے ہیں اور اس کے آگے تقسیم کار بناتے ہیں، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ رب العزت ان سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت رب بھی ہے، اللہ رب العزت خالق بھی ہے، اللہ رب العزت رحمان اور رحیم بھی ہے، اور اللہ رب العزت علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازنے والا بھی ہے۔
وہ الودود بھی ہے، پیار کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، عفو کریم بھی ہے، درگزر کرنے والا ہے اور بندوں کے اوپر کرم فرمانے والا ہے۔ ساری خوبیاں اور کمالات اس کی ذات کے اندر جمع ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر وہ پاک ہے اور جتنی خوبیاں اور کمالات ہم اس کے بیان کرتے ہیں وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف اور تیری توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف قرآن میں فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس مخلوق کے پیدا کرنے پر اور ہمیں ہدایت دینے پر، قرآن نازل کرنے پر اور اپنے اللہ اور الہ ہونے پر اور حی القیوم ہونے پر اللہ نے اپنی تعریف فرمائی، اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور یہ ساری کائنات اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کے ساتھ رطب اللسان ہو۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو ہمیں بھی ہر وقت اپنی زبان پہ یہ کلمہ جاری رکھنا چاہیے۔ 100 دفعہ پڑھ لے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ کلمہ پڑھتے رہیں، اللہ رزق میں برکت کر دیتے ہیں، اللہ رزق میں برکت کر دیتے ہیں، اور اس سے اللہ رب العزت کی رحمتیں بندے کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس علم کی قدر کرنے کی، اور آخر میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی کوئی عبادت کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے بعد اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کے آخر میں بھی کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو بھولو نہیں، حج کے آخر میں بھی یہی ہے، اور بھی دوسرے اعمال کے اندر اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اس کے آخر میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر والا کلمہ ذکر کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ذکر کو زندگی کا معمول بنائیں۔ خاص طور پر خواتین کو اس بات کا معمول بنانا چاہیے کہ جب اکٹھی ہوتی ہیں مسجد میں یا کسی مجلس میں تو باتیں کرنے کی بجائے سبحان اللہ و بحمدہ کو اپنا معمول بنا لیں، یہ پڑھتی رہا کریں، وگرنہ اتنا شور ہو جاتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان بیٹیوں کو بھی برکت دے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس ادارے کے لیے بھی مختصر سی دعا ہم کر لیتے ہیں، دعا کے بعد اٹھیں انشاءاللہ العزیز، پھر آپ وضو کر لیں انشاءاللہ، 5 منٹ بعد بھی اذان ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، ہم دعا کر لیں، کیونکہ صحیح بخاری کے اختتام پر علماء نے کہا، یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ آفتوں اور مصیبتوں کے دوران لوگ بخاری شریف ختم کرتے اور اس کے بعد دعا کرتے، اللہ مصیبتیں ڈال دیتے۔ آج پاکستان پر بھی بڑا بحران ہے، بڑے شدید حالات ہیں، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور موسمی اعتبار سے بھی، کہ سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر ابھی تک لوگ بحال نہیں ہوئے، اور ایک اور زلزلہ اور المیہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ ترکی اور شام کے اندر، بہت خوفناک زلزلہ آیا، بڑے لوگ بیچارے فوت ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے، بڑے نقصان ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے مسلمانوں کے لیے دعا کر دیں، اس ادارے کے لیے دعا کر دیں، ان بیٹیوں کے لیے دعا کر دیں، ان کے اساتذہ کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی، اور جتنے یہاں تشریف لانے والے حضرات و خواتین ہیں ان سب کے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارزقنا الصدق والاخلاص فی القول والعمل، اللہم اجعلنا لک مخلصین، اللہم اجعلنا لک مخلصین صالحین، اللہم اجعلنا لک مخلصین۔ اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ان بیٹیوں کا سینہ علم کے لیے کھول دے، اللہ انہیں عالمات باعمل بنا دے، اللہ انہیں دین کے عالمہ اور دین کی خادمہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی زندگی میں برکت فرما، اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے آنے والی زندگی میں آسانیاں اور برکتیں میسر فرما، اللہ ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور محسنین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اس مدرسے کو قائم رکھ، اس ادارے کو اور زیادہ برکت اور ترقی عطا فرما، اور بھی جتنے ادارے ہیں انہیں مضبوط اور انہیں استحکام نصیب فرما، انہیں استمرار نصیب فرما، انہیں قوت و استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو ترقی عطا فرما، یا اللہ جو علماء ہیں ان کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کے علم و فضل میں برکت اور ترقی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا اللہ اس کو بحرانوں سے نجات عطا فرما، دین کی طرف رجوع نصیب فرما، دین کو قائم اور زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ترکی کے مسلمانوں پر، شام کے مسلمانوں پر رحمت فرما،
اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو زخمی ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں لوگ آفت رسیدہ ہیں ان کی مدد فرما، اللہ ان کے نقصانوں کی تلافی فرما، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں یہاں آئے ہوئے ہیں تیرے دین کی محبت میں، تیرا پیغام سننے کے لیے، تیرے نبی کا فرمان سننے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے، یا اللہ جو آس مراد لے کے آئے ہیں محروم نہ رکھی، یا اللہ محروم نہ رکھنا، آسیں مرادیں پوری کرنے والا تو ہے۔ اللہم قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ مشکلیں آسان فرما دے، اللہ جو آسیں مرادیں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے، جائز اور ضروری کام پورے آسانی کے ساتھ پورے فرما دے، جائز اور ضروری کام آسانی کے ساتھ پورے فرما دے۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہم پہ رحمت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے اعمال قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی محروم نہ رہے، یا اللہ خیر برکت سے جھولیاں بھر دے، ایمان سے جھولیاں بھر دے، ایمان سے سینے معمور فرما دے، ایمان کے نور سے قلب کو منور فرما دے، زندگیوں کو منور فرما دے، اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ گھروں میں اتفاق اور الفت محبت کی فضا پیدا فرما دے۔ اللہ جو بھائی فوت ہو گئے، اے میرے عزیز کے والد فوت ہو گئے، ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، نیکوں کے ساتھ ملا، اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ سلامت رکھ۔ یا اللہ ہم جتنے بھی ہیں والدین جن کے فوت ہو گئے، والدین کی بخشش فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ وہ محسنین جو اداروں کے ساتھ احسان کرنے والے تھے آج تیرے مہمان ہیں، ان کے درجے بلند فرما، اور جو زندہ سلامت ہیں ان کے مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، زندگی کے اندر صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، دین ایمان میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے۔ ہر خیر مانگتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اسے ہماری جھولیاں بھر دے، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اس سے ہمیں پناہ دے دے، ہماری اولادوں کو بھی پناہ دے دے، ہماری نسلوں کو بھی پناہ دے دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔